بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی مسائل العباری، یہ جو ہے ہماری فصل جاری ہے اور آج اس کا اللہ کی رحمت سے آخری مسئلہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں نحوی ترکیب اور صرفی تحقیق پیش کریں گے اور مسئلہ بیان کریں گے اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ عبارت دیکھیں، آپ کے پاس نور الازا کھلی بھی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجود حیوان ووجود حیوان میت فیہا یونجسہا، اس کو پڑھیں گے یونجسہا۔ اس سے ما قبل آیا تھا تنجسو، وہ تھا لازم، تنجسو وہ تھا لازم ناپاک ہونا، یہ ہے متعدی، اس کو مفعول بھی چاہیے، فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی چاہیے، تو یہ ہے متعدی اور یہ ہے مزید فی سے۔ نجسا یونجسو بابی تفعیل سے، یونجسوہا، تو ہم اس کو پڑھیں گے یونجسوہا من یوم و لیلۃ و منتفخ من ثلاثۃ ایام ولیالیہا ان لم یعلم وقت وقوعہ۔ دوبارہ عبارت دیکھیں کہ ووجود حیوان میت فیہا یونجسہا من یوم ولیلۃ ومنتفخ من ثلاثۃ ایام ولیالیہا ان لم یعلم وقت وقوعہ۔ اس کی ترکیب دیکھ لیں ذرا۔ سب سے پہلے دیکھیں واو ہے، واو استنافیہ ہے، وجود حیوان، وجود مصدر ہے، مضاف ہے، حیوان کو پہلے ہم بنائیں گے موصوف اور میتن کو بنائیں گے صفت۔ ہم اس کو صفت تو بنائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کو بنا لیتے ہیں معطوف علیہ بنا لیں گے۔ صفت یہ بنے گا لیکن پہلے ہم اس کو بنائیں گے معطوف علیہ۔ توجہ کے ساتھ ذرا، بے شک اپنے پاس عبارت میں یہ لکھتے رہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کاپی پینسل لے لیں اور اس پہ لکھیں۔ میتن کو بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ معطوف علیہ پہلے بنے گا اور اس کا جو معطوف ہوگا نا، آگے دیکھیں واو حرف عطف ہے، منتفخن، منتفخن یہ بنے گا معطوف، ٹھیک ہے؟ پھر دوبارہ واو استنافیہ، وجود مضاف، حیوان موصوف، میتن صفت بنے گا لیکن پہلے بنائیں گے معطوف علیہ، واو حرف عطف، منتفخن معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، حیوان موصوف کی صفت، حیوان موصوف اپنی صفت سے مل کر، یہ وجود کا مضاف الیہ، وجود مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا مبتدا، بن جائے گا مبتدا۔ اب ایسے عبارت ہوئے گی ووجود حیوان میت و منتفخ، میت و منتفخ، پھر ہمارا ترجمہ بھی ایسے ہی ہوگا ووجود حیوان میت و منتفخ۔ واو کو بنائیں گے استنافیہ، وجود مضاف یہ مصدر ہے، حیوان موصوف، میت صفت بنے گا، پہلے بنائیں گے معطوف علیہ، واو حرف عطف، منتخفین بنے گا معطوف، معطوف والے اپنے معطوف سے مل کر یہ بن گیا صفت حیوان کی، حیوان موصوف اپنی صفت سے مل کر وجود کا مضاف الیہ، وجود مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیونکہ یہ مصدر ہے یہ بن جائے گا مبتدا فی ہا جار مجرور۔ یہ ہا ضمیر ہے، غائب کی ہے، مونس کی طرف جاری ہے کہ بیرن، یہ ہے مؤنث، مونس سمئی ہے، اس کی طرف جاری ہے۔ فی جار ہے، ہا مجرور ہے، جار مجرور وجود کے متعلق، کیونکہ ہم نے بتایا مصدر ہے اس کے متعلق ہو جائے گا، یہ بن جائے گا مبتدا۔ یہ کیا بنا؟ مبتدا بن گیا۔ اب ہم اس کی خبر چاہیے، توجہ کے ساتھ۔ یونجسہا فعل، ہوا ضمیر مرفوع منفصل، اس کے اندر فاعل، اور ہا ضمیر جو ہے نا، ہا ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے، کیونکہ ہم نے بتایا یہ متعدی ہے، متعدی کو مفعول بھی چاہیے۔ یونجسہا، ٹھیک ہے؟ یہ یونجسو کے اندر ہوا ضمیر ہے، حیوان کی طرف جاری ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہا ضمیر اس کوے کی طرف جاری ہے۔ یونجسہا فعل پلس فاعل اور مفعول بھی،
جملہ فعلیہ خبریہ، لیکن آگے من جار ہے، توجہ کے ساتھ، یومن معطوف علیہ واو حرف عطف، لیلۃ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جار کا مجرور ہوا. اب دیکھیں جار اپنے مجرور سے مل کر اب یہ بھی بن جائے گا معطوف علیہ. معطوف علیہ واو حرف عطف ہے، من جار ہے، ثلاثتی ایامن، ثلاثتی ممیز مضاف، ایامن تمیز مضاف علیہ سے مل کر یہ بن گیا معطوف علیہ واو حرف عطف، لیالیہا، لیالیہا مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر بن جائے گا معطوف. قاعدہ یاد رکھیں، ایک حرف عطف کے ذریعے دو چیزوں پہ عطف کر سکتے ہیں. ایک حرف عطف کے ساتھ دو چیزوں پر عطف کیا جا سکتا ہے. پہلے ہم نے میتن پہ عطف ڈالا، اب ہم نے من یومن و لیلتن کے اوپر عطف ڈالا، حالانکہ حرف عطف ایک ہی ہے، وہ واو ہے. تو ہم نے بتا دیا ایک حرف عطف کے ساتھ دو چیزوں پر عطف کیا جا سکتا ہے. اب یہ من یومن و لیلتن بنا معطوف علیہ، اور معطوف بنا من ثلاثت ایامن ولیالیہا، یہ بن جائے گا معطوف. معطوف والے اپنے معطوف سے مل کر کیونکہ متعلق ہوئیں گے. اب یہ یونجسوہا کا ظرف لگ بن جائے گا. یونجسوہا فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر، ہا مفعول بھی اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے اس کو بنائیں مثل جزا. کیا بنائیں؟ مثل جزا، عوض جزا بنا لیں. آگے دیکھیں علم یعلم وقت وقوعہا، ان حرف شرط، لم یعلم فعل نفی جہت بلم مجھول ہے، مجھول، اور وقت یہ نکرہ ہے، وقوعہ یہ بھی نکرہ، آگے ضمیر معرفہ مضاف مضاف علیہ ہو جائیں گے، وقوع مضاف، ہا ضمیر مضاف علیہ، اور یہ وقتو کا مضاف علیہ، وقتو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یعلم کا بنا نائب الفاعل، فعل مجھول کا نائب الفاعل آتا ہے، نائب الفاعل. اچھا جی، یعلم فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے یہ بن جائے گا شرط. ما قبل جو جملہ تھا مثل جزا اپنی شرط سے مل کر یہ بن جائے گا وجود، جو کہ مبتدا بنایا تھا اس کی خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. دوبارہ میں ساری کی ترکیب عرض کر دیتا ہوں، پھر ترجمہ بھی ایسے ہی کروں گا توجہ کے ساتھ. واو استنافیہ ہے، وجود مضاف ہے، حیوانین موصوف ہے، میتین صفت ہے، بنائیں گے معطوف علیہ. واو حرف عطف ہے، منتفخین معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر وجود کا مضاف علیہ، وجود اپنے مضاف علیہ سے مل کر بنے گا مبتدا، فی ہا کی ضمیر اسی وجود مصدر کی طرف لٹا دیں گے اور اسی کے متعلق کر دیں گے اس کو. فی ہا جار مجرور وجود کے متعلق، یہ بن جائے گا مبتدا، یونجسوہا فعل ہوا ضمیر فاعل، ہا مفعول، من جار، یومن معطوف علیہ، واو حرف عطف، لیلۃ معطوف، معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ معطوف علیہ بنا. آگے واو حرف عطف ہے، من جار ہے، ثلاثت ایامن ممیز مضاف تمیز مضاف علیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، لیالیہا، لیالیہا مرکب اضافی ہو کے یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن گیا جار کا مجرور، جار مجرور معطوف. پہلا تھا معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یونجسو حق متعلق، یونجسو فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریوں کا مثل جزا، ان لم یعلم وقت وقوعہ، تو یہ بن جائے گا ان حرف شرط، لم یعلم نفی جات بلم معروف مجھول، وقت مضاف، وقوعی مضاف علیہ مضاف، حاضم مضاف علیہ، تو وقوعی مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر وقتو کا مضاف علیہ، وقتو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ بن گیا اس کا مفعول، نائب الفاعل بن گیا. فعل نفی جات بلم اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے یہ بن گئی شرط، شرط اپنی مثل جزا سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ شرطیہ ہو کے خبر وجود کی، وجود مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ووجود حیوان میت فیہا یونجسوہا من یوم و لیلۃ،
ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه، اس طرح یہ عبارت ہوئے گی۔ اب ہم نے قاعدہ بتایا ایک حرف عطف کے ساتھ دو چیزوں کا عطف جائز ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر آپ کو بیان کر دیا۔ پہلے ہم نے عطف کیا میت و منتفخ، پھر ہم نے عطف کیا من یوم و لیلۃ و من ثلاثۃ ایام ولیالیھا کا عطف کیا۔ یہ یہاں پر ایک نیا قاعدہ آپ کو ملا ہے۔ آئے ترجمہ دیکھتے ہیں، پہلے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ کنویں کے اندر اگر مردہ حیوان کو پایا گیا نا، مردہ حیوان پایا گیا، تو وہ جو مردہ حیوان ہے نا، یہ کنویں کو ناپاک کرے گا ایک دن اور ایک رات سے، لیکن شرط کیا ہے، اگر اس جانور کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو، ان لم یعلم وقت وقوعہ، جب اس جانور کے جو مردہ جانور ہے، مردہ ہے ابھی، تو اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو، تو کنواں میں جو مردہ حیوان کو پایا اور کنویں کو وہ ناپاک کرے گا کب؟ ایک دن اور ایک رات سے، تو اس جانور کے گرنے کا جب وقت معلوم نہ ہو، یہ شرط بھی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ تو کہا جائے گا کہ اگر اس کنویں سے پانی لے کے جس نے بھی، اگر اس کے اندر کوئی مردہ جاندار پایا گیا لیکن پھٹا نہیں، ابھی یہ یاد رکھ لیں، تو کہا جائے گا کہ ایک دن ایک رات کی نمازوں کا اعادہ کر لیں، ایک رات اور ایک دن کی نمازوں کا اعادہ کر لیں۔ کنویں کے اندر ایک مردار چیز پائی گئی ہے، تو گرنے کا وقت معلوم نہیں تھا، تو ایک رات ایک دن کہ آپ نے اس کنویں سے جو پانی لے کر جو آپ نے وضو کیا ہے، تو آپ ایک دن ایک رات کی نمازوں کا اعادہ کر لیں، اور اگر کپڑے وغیرہ دھوئے تو دوبارہ انہیں دھو لیں۔ اسی طرح ٹینکی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، گھر کی ٹینکی کے اندر اگر کوئی چوہا وغیرہ مردہ پایا گیا تو ایک دن اور ایک رات کی نمازوں کا اعادہ کیا جائے گا، تو لیکن شرط یہ ہے کہ اگر گرنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ اب دوسرا مسئلہ تھا، دیکھیں جو چیز معطوف علیہ میں ہوتی ہے وہ معطوف میں بھی ہوتی ہے، معنوی طور پر تو ہوتی ہے، لفظوں میں بھی اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب کنویں میں پھٹے ہوئے جاندار جانور کو پانا، کیونکہ ہم نے وجود حیوان، یہ سارا ترجمہ اس کے ساتھ لگے گا، وجود حیوان میت و منتفخ، ٹھیک ہے، وجود حیوان و منتفخ، کنویں میں پھٹے ہوئے جانور کو پانا۔ اب بات وہی ہے جو معطوف علیہ معطوف کے اندر ہے، ہم نے اس کو ظاہر کر رہے ہیں ترجمے کے اندر۔ کنویں میں پھٹے ہوئے جانور کو پانا یعنی پھٹ گیا ہے، تو کنواں جو ہے نا، کنویں کو ناپاک کرے گا 3 دن اور 3 راتوں سے، لیکن شرط یہ، اس کے ساتھ بھی شرط ہے، اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو، اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو، کنویں کے اندر ہے، ٹینکی کے اندر کوئی جاندار مر گیا اور پھٹ گیا، تو پھر کہا جائے گا کہ 3 دن 3 راتوں کی نمازوں کا اعادہ کر لیں، اگر آپ نے اس سے وضو کیا ہے اس پانی سے، اور اگر کپڑے دھوئے ہیں تو وہ بھی دوبارہ سے دھوئے، اگر گرنے کا وقت معلوم نہ ہو، یہ شرط ہے۔ دوبارہ سن لیں، کنویں میں 2 صورتیں ہیں جی، کنویں میں مردہ حیوان کو پایا گیا تو وہ کنویں کو ناپاک کرے گا ایک دن اور ایک رات سے، لیکن شرط یہ ہے ان لم یعلم وقت وقوعہ، اگر اس جانور کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کنویں میں پھٹے ہوئے جانور کو پانا، وجود حیوان و منتفخ، اس طرح کہ فیہا بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ کنویں میں پھٹے ہوئے جانور کو پانا، تو کنویں کو ناپاک کرے گا 3 دن 3 راتوں سے، اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ تو اب ترجمہ دیکھیں، وجود حیوان میت فیہا ینجسھا من یوم ولیلۃ ومنتفخ من ثلاثۃ ایام ولیالیھا ان لم یعلم وقت وقوعہ۔ ترجمہ ہمارا ترکیبی ہوگا، یعنی ترکیب آئے گی، ترجمہ آئے گا، ترجمہ آئے گا، ترکیب آ جائے گی، مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ 2 مسئلے بیان ہوئے، دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں اس کو۔ یعنی ایک صورت یہ ہے کہ کنویں میں مردہ حیوان کو پایا گیا تو وہ کنویں کو ناپاک کرے گا ایک دن ایک رات سے، اگر گرنے کا وقت معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کنویں کے اندر مردار تو ہے، پھٹا ہوا ہے، تو اب کنویں کو ناپاک وہ کرے گا، وہ ناپاک جو وہ پھٹا ہوا حیوان جو ہے اس کو ناپاک کرے گا 3 دن اور 3 راتوں سے، اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو، تو کہا جائے گا 3 دن جو اس پانی سے جس نے وضو کیا ہے، کپڑے دھوئے ہیں، تو کہا جائے گا کہ 3 دن 3 راتوں کی نمازوں کا اعادہ کریں اور کپڑے بھی دوبارہ سے دھوئے۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں جو کہ یہاں پہ بیان ہوئی۔ اب ترجمہ دیکھیں
کنویں میں مردہ حیوان کو پانا، وہ پانا کنویں کو ناپاک کرے گا ایک دن اور ایک رات سے، اگر اس مردہ جانور کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ کنویں میں، فی ہا کی ضمیر کنویں کی طرف جا رہی ہے، کنویں میں مردہ حیوان کو پانا، وہ پانا یونجسھا، ٹھیک ہے، وہ پانا کنویں کو ناپاک کرے گا، وہ مردار کا پانا، یونجسھا کے ہوا ضمیر وہ وجود حیوان کی طرف جا رہی ہے، وہ پانا یعنی مردار کو پانا کنویں کو ناپاک کرے گا من یومن و لیلتن، ایک دن اور ایک رات سے، لیکن شرط یہ تو مثلی شرط یہ ہے اِلَّمْ یُعْلَمْ وَقْتُ وُقُوعِهِ، اگر اس مردہ جانور کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ ایک بار پھر، ابھی اسی کا ترجمہ ہو رہا ہے، ابھی دوسرے کا مسئلے کا ترجمہ نہیں کیا۔ کنویں میں مردہ حیوان کو پانا، وہ پانا کنویں کو ناپاک کرے گا ایک دن اور ایک رات سے، اگر اس جانور کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ اب دوسرا وجود حیوان فیہا یونجسھا من یوم ولیلۃ ومنتفخ، اب منتفخ والے کا ترجمہ، کنویں میں پھٹے ہوئے جانور کو پانا کنویں کو ناپاک کرے گا، یونجسھا کنویں کو وہ ناپاک کرے گا 3 دن اور 3 راتوں سے، اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ کنویں میں پھٹے ہوئے جانور کو پانا کنویں کو ناپاک کرے گا 3 دن اور 3 راتوں سے، اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ دیا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ایسا کرے یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت برکتیں نازل فرما۔